بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام سرید پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب ترین کھانا سرید تھا۔ اس کے فوائد اور بنانے کا طریقہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جو اس چیز کو پسند کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض غذائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر پسند فرماتے تھے۔ ان غذاؤں پر سائنسی اور طبی انداز سے تحقیق کی گئی تو ان کے فوائد کو مسلم قرار دیا گیا۔ خیر، ہم تو بغیر تحقیق کے بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا سرید تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے جیسے انبیاء، رسل، علماء، خلفاء اور اولیاء، اور عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ درجہ کمال کو پہنچیں، اور تمام عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح فضیلت ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو۔ سرید اہل عرب کے نزدیک ایک بہترین غذا ہے۔ سرید کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ، فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن مکمل غذا ہے۔ سرید طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھپا ہوا موتی ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اہل عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ ڈش بہت مشہور ہے اور صوبت کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ ڈش ہوٹلوں پر بھی دستیاب ہے۔ سرید ذائقہ کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ زود ہضم ہونے کی وجہ سے نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہے، یعنی یہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرید ہے کیا چیز۔ سرید بکرے یا مرغ کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ روٹی تمام کھانوں سے اعلیٰ اور گوشت سالنوں کا سردار ہے۔ جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کی افادیت میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت دنیا اور آخرت کا بہترین سالن ہے، اور گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے۔ سرید کو بنانے کا طریقہ سن لیں، بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح آپ گوشت پکاتے ہیں اسی طرح آپ نے گوشت پکانا ہے۔ حسب ضرورت اس میں مرچ، ٹماٹر، ادرک، دھنیا، پیاز، لہسن اور ہلدی وغیرہ ڈالنا ہے۔ اس میں اگر آپ نے کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے تو وہ ہے پانی، یعنی پانی آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اور گوشت کا شوربہ تیار کرنا ہے۔ آدھا کلو گوشت میں آپ 1 لیٹر پانی ڈالیں گے۔ سرید ذائقہ کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ جب شوربے والا سالن تیار ہو جائے تو ایک بڑے برتن میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیں، اور پھر روٹی کے ان ٹکڑوں پر سالن کا شوربہ ڈال دیں، ساتھ ہی گوشت بھی ڈال دیں۔ اس کے اوپر آپ سلاد بھی ڈال سکتے ہیں۔ روٹی کے ٹکڑوں پر سالن ڈالنے کے بعد 15 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں، اور پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس میں روٹی آپ جو اور گندم دونوں کی ہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تندور کی روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی، بلکہ گھر کی بنی ہوئی باریک روٹی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں پر سالن ڈالتے وقت ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے
کہ روٹی اور سالن دونوں گرم گرم ہونے چاہیے۔ 15 منٹ کے بعد تمام شوربہ روٹی کے اندر جذب ہو جائے گا۔ پھر فرش پر ایک دسترخوان لگا کر پوری فیملی ایک ہی برتن سے انگلیوں کی مدد سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھائیں۔ غذائیت کے ساتھ ساتھ آپ کو ذائقہ بھی ملے گا، آپ پیزے شوارمے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔